حضرت زید کی شہادت کے بارے میں فقط میں یہ کہوں گا کہ آپ نے تو یہ سنا ہوگا نا کہ حضرت زید علیہ السلام کو، حضرت زید شہید کو 4 برس تک لٹکایا گیا سولی پر. آپ نے فقط یہ سنا ہوگا. لیکن ایک جملہ آپ کو ہدیہ کروں، عزادارو، فقط حضرت زید کو لٹکایا بعد میں گیا، لیکن پہلے ان کو دفنایا بھی گیا تھا. پہلے حضرت زید کو دفنایا بھی گیا تھا. ایک مرتبہ حضرت یحییٰ جو حضرت زید کے بیٹے ہیں، حضرت یحییٰ نے حضرت زید کو جب وہاں پر دفن کیا نا. اچھا، غربت کا عالم سنتے جائیے کہ جو مولا علی کے اتنے فضائل پڑھ رہا ہے، جو مولا علی کا ذکر کر رہا ہے، اس کی غربت کا عالم یہ ہے کہ ایک مرتبہ جیسے ہی حضرت زید کو شہید کیا گیا نا، تو کسی نے کہا کہ حضرت زید کا جو جسم ہے وہ دریا میں بہا دو. کسی نے کہا کہ ان کی لاش کو چھپا دو. لیکن ایک مرتبہ یحییٰ نے کہا کہ میرے بابا کی لاش کو دفنا دو. ایک مرتبہ جیسے ہی لاش کو دفنایا گیا نا، عزاداروں، میں کہوں جناب یحییٰ سے، اے یحییٰ، آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بابا کی لاشا کو دفنا دیا. لیکن کربلا میں ایک سید سجاد بھی تھا جس کے سامنے اس کے بابا کا لاشا پامال ہوتا رہا، وہ اپنے بابا کے لاشے کو دفنا نہ سکا. عزاداروں، آپ نے فقط یہ سنا ہے کہ حضرت زید کا لاشا لٹکتا رہا. عزاداروں، ایسا نہیں تھا. پہلے حضرت زید کے لاشے کو دفنایا گیا. جیسے ہی حضرت زید کے لاشے کو دفنایا گیا نا، عزاداروں، کچھ ہی دیر کے بعد حضرت زید کے لاشے کو قبر سے نکالا گیا. وہ کیا منظر ہوگا کہ جب علی کے اس بیٹے کے لاشے کو قبر سے نکالا گیا ہوگا. عزاداروں، فقط قبر سے نکالا نہیں گیا، سولی پر لٹکایا گیا. فقط قبر سے نکالا نہیں گیا، سولی پر لٹکایا گیا. عزاداروں، آخری جملہ ذرا جناب زید کو سنتے جائیے گا. فقط سولی پر نہیں لٹکایا گیا. عزاداروں، مختلف روایات میں مختلف سن بیان کیے جاتے ہیں. کسی نے کہا 3 سال، کسی نے کہا 6 سال، کسی نے کہا 4 سال. ارے تم کہتے ہو 3 سال، تم کہتے ہو 4 سال، تم کہتے ہو 6 سال. حضرت زید کے لاشے کو لٹکایا گیا. میں ہاتھ جوڑ کر کہوں، اے مسلمانوں، کیا تم گوارا کرو گے کہ تمہارے کسی جوان کا لاشا، تمہارے بوڑھے کا لاشا لٹکایا جائے؟ میرا سلام ہو زین العابدین کے اس بیٹے پر کہ جس کے لاشے کو 4 برس تک لٹکایا گیا اور لٹکایا نہیں گیا. ایک مرتبہ حضرت زید کے لاشے کو جلایا گیا. حضرت زید کے لاشے کو جلایا گیا. حضرت زید کے لاشے کو فقط جلایا نہیں گیا، حضرت زید کے لاشے کو مولا امام زین العابدین آئیے آ کر دیکھیں. یہاں آپ کے عزادار حضرت زید میں ماتم کر رہے ہیں. مولا، ہم بہت گنہگار ہیں، مولا، ہم بہت گنہگار ہیں. لیکن مولا توبہ تو کرتے ہیں نا، مولا آنسو تو بہاتے ہیں نا. مولا، مجھے نہیں پتا کہ دنیا میں کہاں کہاں پر حضرت زید کا ذکر ہو رہا ہے. لیکن مولا آئیے اس بابل اسلامک سینٹر میں عزادار حضرت زید کا ماتم کر رہے ہیں. عزادار سنتے جائیں گے. حضرت زید کے لاشے کو، فقط حضرت زید کے لاشے کو لٹکایا نہیں گیا، مولا کے لاشے کو جلایا گیا. ارے جب بھی دل نہ بھرا، ایک مرتبہ لاشے کی راکھ کو لیا، دریا کے کنارے پھینکا گیا. میں کہوں مولا اتنا ظلم کہ آپ کے جسم مقدس کو دریا کے حوالے نہیں کیا. مولا، اتنی غربت کہ آپ کی راکھ کو مولا آپ کی راکھ کو دریا کے حوالے کیا گیا. عزاداروں، میرا مولا چلا گیا. عزاداروں، یہ کوفے کا وہ شہید ہے جو چلا گیا. عزاداروں، کوفے کا ایک اور شہید ہے جس کا نام مسلم بن عقیل ہے. محرم کی مجالس میں حضرت مسلم بن عقیل کا ذکر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. لیکن عزاداروں، میں آپ کو ایک جملہ بتاتا چلوں. حضرت زید کی شہادت میں اور حضرت مسلم کی شہادت میں اور کربلا والوں کی شہادت میں ایک فرق تھا. جب جناب زید جا رہے تھے نا، تو اس وقت امام جعفر صادق موجود تھے. جب کربلا والے شہید ہونے جاتے تھے نا عزاداروں، آپ نے روتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرنی.
نہیں ہے, میں پڑھتے ہوئے نہیں تھکوں گا. عزادارو آپ کو معلوم ہے کہ جب حضرت زید جا رہے تھے نا تو ان کو سوار کروانے والا موجود تھا, اور جو کربلا میں لوگ جنگ کر رہے تھے نا عزادارو ان کو یہ معلوم تھا کہ جب وہ جائیں گے مولا خدا حافظ کریں گے, عباس کا علم ہوگا, اس علم کے سائے تلے وہ کربلا میں جائیں گے, اور فقط جائیں گے نہیں کہ جب وہ شہید ہونے والے ہوں گے مولا کو صدا دیں گے, یا حسین کی صدا بلند کریں گے, ارے مولا میرا غریب امام ان کے لاشے پر پہنچے گا, مولا میرا غریب امام ان کے لاشے پر پہنچے گا. لیکن میرا سلام ہم مسلم بن عقیل پر کہ جب مسلم جانے لگا کوئی سوار کروانے والا نہ تھا. شرما کے نہیں رونا, جب مسلم جانے لگا کوئی گریہ کرنے والا نہ تھا. عزادارو دیکھیے بنی ہاشم کا جوان ہے نا, بنی ہاشم کا جوان ہے, اور بنی ہاشم والے بڑے غیرت مند ہوتے ہیں, بڑے غیرت مند ہوتے ہیں. کوئی شریف آدمی ہوتا ہے نا, کوئی شریف آدمی وہ کسی سے کھانا نہیں مانگتا, اور اگر وہ کسی سے پانی بھی مانگے نا تو بہت شرما کے مانگتا ہے. میں کیا کروں مسلم بن عقیل کی غربت کے کہ مسلم بن عقیل بہت پیاسا ہے, بنی ہاشم کا چاند ہے. ایک مرتبہ ایک مومنہ کے گھر کے پاس پہنچا, ایک مرتبہ گریہ کر کے کہتا ہے اے مومنہ میں بنی ہاشم کا مسلم بن عقیل, میں مسلم بن عقیل ہوں, میں بہت پیاسا ہوں, مجھے ذرا پانی پلا دو. عزادارو ایک مرتبہ اس مومنہ نے پانی پلایا, اور اس مومنہ نے یہ کہا کہ آپ بہت پیاسے ہیں اور آپ تو اولاد رسول ہیں, ذرا آج رات میرے گھر میں قیام کریں. عزادارو قیامت کی منزل سناؤں آپ کو. ایک مرتبہ یہ مسلم نے بات کی اور کہا مسلم نے کہا اے مومنہ مجھے معلوم ہے کہ تو اہل بیت کی چاہنے والی ہے, لیکن دیکھ مومنہ ہماری جان کے بہت دشمن ہیں, اور اگر میں نے تیرے گھر قیام کیا نا ماتم کیجئے گا, اگر میں نے تیرے گھر قیام کیا نا تو مجھے معلوم ہے یہ ملعون فوج تیرے گھر میں گھس جائے گی, اور تم مومنہ ہے, میں نہیں چاہتا کہ تو ان لوگوں کے سامنے میں نہیں چاہتا کہ تم لوگوں کے سامنے بے پردہ ہے. میں کہوں مولا وہ مومنہ جوان نہیں ہے, وہ مومنہ جوان نہیں ہے, وہ مومنہ ضعیفہ ہے. اے مسلم آپ کو اس کے پردے کی بہت پرواہ ہے, لیکن مسلم 10 محرم کے بعد علی کی بیٹیاں, علی کی شرما کے گریہ نہیں کرنا, ماتم کر کے گریہ کرنا ہے. علی کی بیٹیاں محمد کی نوازیاں بے پردہ ہوں گی. عزادارو ایک مرتبہ مسلم اندر گئے. عزادارو آپ نے شرما کی گریہ نہیں کرنا, میں بار بار یہ کہوں گا آپ سے, اس کی وجہ یہ ہے قیامت کی راتیں عزادارو اور ماتم کی راتیں, کیا پتا کل ہم ہو نہ ہو, یہ عزاداری ضرور ہوگی. عزادارو ایک مرتبہ مسلم اندر گئے, اب مسلم نے پوری رات عبادت کی, اور مسلم پوری رات عبادت کرتا جاتا ہے, لیکن جیسے ہی مسلم عبادت کرتا ہے نا ایک مرتبہ مسلم آسمان کو دیکھتا ہے اور صدا بلند کرتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ و انا الیہ راجعون. عزادارو یہ وہی صدا تھی کہ جب ماہ رمضان مبارک تھا اور مولا علی مسجد جانے والے تھے, مولا کی بیٹی نے دیکھا مولا اندر جاتے باہر آتے, اور مولا آسمان کو بار بار دیکھ کر کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک مرتبہ علی کی بیٹی کہنے لگی بابا یہ آپ بار بار انا للہ کی صدا کیوں بلند کرتے ہیں؟ عزادارو مولا نے کہا بیٹی یہ وہی رات ہے, یہ وہی رات ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے. عزادارو مسلم بن عقیل انا للہ و انا الیہ راجعون کی صدا کو بلند کرتے رہے. عزادارو ایک مرتبہ جناب مسلم کو گرفتار کر لیا گیا, میں مسائل چھوڑ رہا ہوں, جناب مسلم کو گرفتار کر لیا گیا. اب عزادارو جیسے جناب مسلم اس ملعون کے دربار میں آئے نا, عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں آئے, ایک مرتبہ دربار میں آنے کے بعد مسلم نے پانی مانگا. عزادارو روایات میں یہ موجود ہے, مسلم کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. عزادارو ایک مرتبہ مسلم نے پانی مانگا. مقتل امام حسین بیان کرتا ہے کہ ایک مرتبہ جیسے ہی جناب مسلم کے پاس پانی آیا نا تو جناب مسلم کا خون اس پانی میں گرا,
जनाब मुस्लिम नकील ने उस पानी को फेंका, दोबारा पानी मांगा, फिर खून गिरा, फिर फेंका, फिर पानी मांगा, फिर खून गिरा, फिर मुस्लिम ने फेंका। अरे मैं कहूँ मुस्लिम आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? मुस्लिम जवाब देंगे, अरे मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि मुझे मालूम है करबला के मैदान में मेरा आका हुसैन प्यासा शहीद, करबला के मैदान में मेरा आका हुसैन प्यासा शहीद होगा। वो जब प्यासा शहीद होगा मैं कैसे पानी को पी लूं? अज़ादारों, एक मर्तबा मुस्लिम बिन अकील उस मलूम के दरबार में मौजूद है। किसी ने सैयद सज्जाद से कहा, मौला मौला, जब आप दरबार में गए थे, जब आप दरबार में गए थे आपकी नजरें झुकी हुई थी, आपकी नजरें झुकी हुई थी, लेकिन जब मुस्लिम दरबार में गया था, मुस्लिम ने आंखों में आके डाल कर देखा, मुस्लिम की गर्दन बुलंद थी। एक मर्तबा मौला सैयद सज्जाद ने ये बात सुनी, अज़ादारों आपने मातम करना है। मौला सैयद सज्जाद ने कहा, ए पूछने वाले तूने इंसाफ नहीं किया, ए पूछने वाले तूने इंसाफ नहीं किया। कहा मौला क्यों? कहा जब मुस्लिम गया था, मुस्लिम अकेला गया था, जब मैं गया था मेरे साथ अली की बेटियां, मेरे साथ अली की बेटियां मौजूद थी। आज मुझे किसी मौमिन ने कहा, मौलाना जब आप यहाँ मसाइब पढ़ते हैं ना तो ऐसा लगता है कि अगर 50 लोग हों तो 80 लोग गिरिया कर रहे होते हैं, 70 लोग गिरिया कर रहे होते हैं। मैंने सोचा क्या पता आप लोगों के पहलुओं में मौला सज्जाद बैठकर गिरिया कर, हजरत अब्बास बैठकर गिरिया कर रहे हो। अज़ादारों, हमारी आवाजों में मौला की आवाज शामिल होगी, मौला की आवाज शामिल होगी, हमारा गिरिया हमारी बख्शिश कराएगा। अज़ादारों, एक मर्तबा जैसे ही मुस्लिम को शहीद होने लगे ना, मौला अब्बास ने कहा इमाम हुसैन से, मौला मौला जरा मुझे बताइए, मुझे दिखाइए, ज़हूर इमामत से दिखाइए कि इस वक्त कूफे में क्या हो रहा है। एक मर्तबा इमाम हुसैन ने अपनी दोनों उंगलियों को बुलंद किया। अब हजरत अब्बास ने देखा कि एक मर्तबा एक मलून तलवार चला रहा है, मुस्लिम का सर है, मलून के हाथ में तलवार है, मुस्लिम का सर है, मलून के हाथ में तलवार है। एक मर्तबा मेरे मौला गाजी ने देखा कि उस तलवार के पास और मुस्लिम के पास एक काले बुर्के वाली बीवी, एक काले बुर्के वाली बीवी जोर जोर से गिरिया कर रही है। अज़ादारों, एक मर्तबा मेरे मौला ने कहा, ए आका ये बताइए मुस्लिम के पास ये कौन सी बीवी है जो गिरिया कर रही है? एक मर्तबा मेरे मौला हुसैन ने कहा, अब्बास ये मेरी माँ फातिमा, ये मेरी माँ फातिमा, ये मेरी माँ फातिमा है जो मुस्लिम का लाशा वसूल करने आई है। अज़ादारों, मुस्लिम को शहीद कर दिया गया। मुस्लिम को, अभी तो मुझे थोड़े से मसाइल और पढ़ने हैं, मैं नहीं थकूंगा, आप भी नहीं थकिएगा। एक मर्तबा जैसे ही जनाब मुस्लिम को शहीद कर दिया गया ना, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो तमाम मंजर देख रहे थे, वो मौला है ना, वो तमाम मंजर देख रहे थे। एक मर्तबा मौला ने रुकैया को आवाज दी, मुस्लिम की जोजा को आवाज दी और कहा, जरा रुकैया मेरे पास आना। रुकैया पास आई और एक मर्तबा मौला ने कहा, रुकैया जरा मुस्लिम की बेटी को भी लेकर आओ। मैं मर क्यों ना गया, ये मुस्लिम की बेटी को भी लेकर आओ। अब रुकैया मुस्लिम की बेटी को लेकर आई। छोटे बच्चे वालों, खुदा आपकी गोदियों को सलामत रखे। मैं मासूम बच्चों को बैठा हुआ देखता हूँ, मैं छोटी छोटी बच्चियों को बैठा हुआ देखता हूँ तो मुझे सकीना याद आ जाती है। एक मर्तबा मौला ने रुकैया से कहा, मुस्लिम की
بچی کو بالیاں پہنائی. عزاداروں فقط بالیاں نہیں پہنائی, اس منظر کو سکینہ دور سے کھڑا ہوا